جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اس وقت آپ 13-14 باتوں کا خیال رکھ لیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے روزی میں، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں ضرور برکت ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیے۔ خاص طور پر اپنے بچوں کو اس چیز کا خوب اہتمام کروائیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں جو جراثیم ہوتے ہیں جس سے اندر جا کر ایفیکٹ ہوگا، بیماریاں پھیلیں گی طرح طرح کی، پھر اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ نمبر 2، دسترخوان بچھانا۔ دسترخوان اپنے گھر میں ضرور بچھائیے۔ دسترخوان بچھانے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ سے کھائیے، بائیں ہاتھ سے ہرگز مت کھائیے۔ خاص طور پر اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیجیے کہ وہ کس ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سامنے سے کھانا۔ اگر کئی قسم کی چیزیں ہوں تو جو پسند ہو وہ کھائے۔ اگر کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لے۔ 3 انگلیوں سے کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اگر روٹی وغیرہ ہے تو 3 انگلی سے کھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر چاول وغیرہ ہے تو 4 انگلی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ جب بھی آپ کچھ کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیے، اس سے پھر آپ کے ہر ایک کھانے میں اور رزق میں خوب برکت ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو چاٹ کر صاف کیجیے۔ برتن کو خوب صاف کرے، کیونکہ برتن دعا دیتی ہے، اس سے پھر آپ کے روزی میں، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے کھانے کے بعد اپنے برتن اور انگلیوں کو صاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سیراب کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس کے بعد انگلیوں کو صاف کرے، پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا چوسے۔ اس کے بعد چھوٹی اور اس کے بازو کی انگلی میں اختیار ہے، آپ جو پہلے چوسیں گے آپ پر اختیار ہے۔ اس کے بعد اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے، اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانے کے ریزوں کو چننا جنت کے حور کا مہر ہے، یعنی دسترخوان پر جو ریزہ یا دانہ وغیرہ گر جاتا ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر چن چن کر کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے روزی میں بھی برکت ہوگی اور یہ جنت کے حور کا بھی مہر ہے۔ اس کے بعد کھانے میں عیب نہ لگانا۔ اگر آپ کو کھانا پسند ہے تو کھائیے، کھانے میں عیب ہرگز مت لگائیے۔ اس کے بعد کھانا ٹیک لگا کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر مت کھائیے، اس سے کھانے کی بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اس سے امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کی برکت چھین لے۔ جوتا چپل وغیرہ اتار کر کھانا۔ عام طور پر گھروں میں تو جوتا چپل وغیرہ پہن کر نہیں کھاتے، عام طور پر ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا ریسٹورنٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو چپل جوتا وغیرہ کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں۔ اس سے آپ بچنے کی کوشش کیجئے۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، اس سے بھی روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ اس کے بعد کوشش کرے کہ گھر کے سب لوگ ایک ساتھ مل کر کھائیں۔ ایک ساتھ مل کر کھانے سے اس کھانے میں اور روزی میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو، کیونکہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے۔ مل کر کھانا مستحب ہے، جس قدر لوگ ہوں گے اتنی برکت ہوگی۔ اس کے بعد کھانے پینے کی چیز اگر گرم ہو تو اس میں پھونک مت ماریے۔ پھونک مارنا یہ بری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ کھانے کو سونگھ کر کھانا یہ بھی مکروہ ہے، آپ اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیے، وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانا کھانے کے بعد اب جو ہاتھ دھوئیں گے تو دونوں ہاتھوں کو پوچھنا منع نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئیے، اس کے بعد آپ کلی کیجیے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، اگر شروع میں اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے اور آخر میں اللہ کے نام پر ختم کیا جائے، یعنی اللہ کے شکر پر ختم کیا جائے، تو قیامت کے دن اس نعمت کی حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
تو ناظرین و سامعین، آپ ان چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ الرحمن آپ کے روزی میں، آپ کے رزق میں، آپ کی کمائی میں خوب خیر و برکتیں ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر ایک مسلمان تک پہنچے اور ہر ایک مسلمان سنت کو زندہ کرنے والے ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے۔